انسان کی زندگی صبح سے لے کر شام تک صرف ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگتی ہے اور وہ ہے نماز۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں انسان کی زندگی صرف ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگتی ہے اور وہ ہے دولت، منی یعنی پیسہ۔ نیکچرل آج کل صبح سورج نکلتے ہی بچے اسکول کو بھاگ کر جا رہے ہوتے ہیں تاکہ پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن سکیں، اور بڑے آفیسز کو بھاگ رہے ہوتے ہیں تاکہ اور بڑے بن سکیں، مطلب بڑا نو اینڈ یعنی فار منی۔ خیر، ڈاکٹرز، بینکرز، پولیسز اینڈ ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا، سب کا مقصد صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے پیسہ کمانا۔ آف کورس یہ دنیا کی سب سے امپورٹنٹ نیڈ ہے، آئی ایگری، لیکن اس دور میں انسان کا مینٹل کمفرٹ نہیں ہے اگر آپ کی دور میں نماز کا بریک نہیں ہے۔ well that's true۔ آج کل کی تیز ترین دنیا میں اگر آپ کو چوز کرنے کا حق دیا جائے تو آپ کیا چیز چوز کریں گے؟ نماز یا پیسہ؟ آف کورس پیسہ بہت ضروری چیز ہے، لیکن سوچ کے جواب دیجیے گا، نماز یا پیسہ؟ آج کی سٹوری ایک بچی کے بارے میں ہے جس کا نام ردا ہے۔ ردا نے اپنے ابو کو شروع سے ہی جاب کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے گھر ضرورت کی ہر چیز تو موجود تھی، لیکن آف کورس ہر بچی کو آج کل کی تیز ترین دنیا میں ہر فیسلٹی چاہیے۔ بچوں کے لیے یہ ورلڈ نہیں ہے، ڈریم ورلڈ ہے۔ ردا اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ وہ کافی ایمبیشیس اور ایکٹیو تھی۔ ردا اپنی اسٹڈیز میں بہترین تھی۔ ردا کی امی اس کی پڑھائی میں مدد کرتی تھی، لیکن جب وہ کالج جانے لگی اس کے خواب مزید مضبوط ہو گئے۔ وہ صبح کالج جاتی، اسکول کے بچوں کو پڑھاتی تاکہ آف کورس انڈیپینڈنٹ ہو جائے، لیکن no one knows Allah's plans۔ وہ کافی ایمبیشیس اور ایکٹیو تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت کما سکے تاکہ اس کے گھر میں ہر وہ فیسلٹی ہو سکے جو وہ اپنے فرینڈس کے دیکھتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی امی سے کہتی تھی کہ وہ اور زیادہ محنت کرے گی تاکہ وہ اپنے گھر کو دنیا کی ہر فیسلٹی سے بھر دے۔ ردا کو ایک دن اسکول میں کال آئی جس کو سن کر وہ پریشان ہو گئی کہ اس کے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ ہاسپٹل گئی، اس نے دیکھا کہ اس کے ابو کی کنڈیشن بہت کرٹیکل تھی، مطلب وہ چلنے پھرنے سے ڈسیبل ہو گئے تھے کیونکہ ان کی دونوں ٹانگیں اس حادثے کا شکار ہو گئی تھیں۔ ردا کو اپنے ابو کی اس حالت کا بہت دکھ تھا اور آف کورس ایز اے بگر سبلنگ اسے ہی اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا تھا۔ اسے لگا کہ بس اب اس کے خواب ختم ہو گئے ہیں، وہ آسمان سے زمین پر آ گئی ہے، سو شی ٹوٹلی لوزز ہر ہارٹ۔ لیکن مشکل حالات میں بھی انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بیکاز اف سم اسٹارز سراؤنڈز یو then believe some are under your feet۔ ردا نے اپنی پوری جان لگا کر محنت کی، لیکن ہر کسی کی ہی پہلی ویڈیو وائرل نہیں ہو جاتی ہے۔ لیٹس بیک ٹو دا اسٹوری۔ اس کی مایوسی کے بعد اس کے امی ابو نے اس کو انکریج کیا اور وہ اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے دن رات محنت کرنے لگی۔ لیکن ہر کوشش کبھی کبھی کامیاب نہیں ہوتی کیونکہ زیادہ محنت کچھ لوگوں کے نصیب کا حصہ ہوتی ہے۔ ایک دن ردا بہت اداس بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آئی اور اس نے اسے سونے سے بھرا ہوا ایک باکس دیا، گولڈ باکس۔ آخر کیوں یہ باکس اس کو دے رہی تھی، لیکن ردا نے اس باکس کو لینے سے انکار کر دیا۔ اس بوڑھی عورت نے اسے مزید لالچ دیا۔ اتنا سونا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ بوڑھی عورت نے اسے کہا کہ یہ سونے سے بھرا ڈبہ تمہارا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، تمہیں مجھے ایک نماز دینی ہوگی۔ مطلب ایک نماز سے کیا ہوتا ہے؟ ردا نے بہت سوچ کے ایک فیصلہ کیا، ایک نماز ہی تو ہے، لوگ اکثر بہت سی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور ویسے بھی اگر اس کی پریشانی صرف ایک نماز دینے سے ختم ہو جاتی ہے تو دیٹس اوکے۔ اس نے پیئر میٹ کو سائڈ پہ رکھ دیا اور گولڈ باکس آف کورس اٹھایا اور اس کو الماری میں رکھ دیا۔ وہ ہر روز ایک گولڈ کوائن اپنی امی کو دیتی۔ اس کی امی اس سے پوچھتی تو ان کو ہمیشہ یہی کہتی، میں آپ کو سب بتا دوں گی۔ وقت آنے پر اس کا گھر دنیا جہان کی فیسلٹیز سے بھر گیا تھا۔ ردا کے لیے سب کچھ نیا مگر خواب جیسا تھا، اور وہ نماز سے زیادہ اس گولڈ باکس کی کیئر کرتی تھی، لیکن اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن آنے لگا تھا۔ پیسے کا آنا اس کے لیے اچھا تو ثابت ہو رہا تھا، لیکن ذہنی سکون کہیں کھو رہا تھا۔ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ ذہنی سکون حاصل نہیں کر سکی تھی۔ وہ ہر بات پر لڑنے لگی تھی۔ نماز پڑھنا چاہتی تھی لیکن آف کورس پڑھ نہیں سکتی تھی۔
اسے سکون محسوس نہیں ہوتا تھا، نہ کھانے کو دل کرتا تھا، اسے اپنے پر ایک پریشر محسوس ہوتا تھا۔ ردا نے سوچا کہ کیا واقعی وہ اتنی بے بس ہو گئی ہے یا یہ ڈر ہے جو اسے کمزور کر رہا ہے۔ ہر جگہ اسے وہی بوڑھی عورت نظر آتی تھی۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ بوڑھی عورت اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، اس پر ہنستی ہے۔ وہ نماز کی طرف بار بار ہاتھ بڑھاتی تھی اور ہر بار اس بوڑھی عورت کی ڈراؤنی ہنسی سن کر ڈر جاتی تھی۔ ردا کو احساس ہو گیا تھا اصل میں نماز ہی اس کا ذہنی سکون تھا، ایسا نہیں۔ وہ عورت اس کو ہر جگہ نظر آتی تھی۔ اس نے اپنی امی کو آخر کار تمام بات بتا دی۔ اپنی بیٹے کی بے بسی اور ڈر کی حالت کو دیکھ کر اس کی امی نے اللہ سے اپنی بیٹی کے لیے آسانی کی دعا مانگی۔ بوڑھی عورت نے ردا کو مزید گولڈ باکسز دیے کہ وہ نماز کے ارادے کو چھوڑ دے تو اس کی دنیا کو سونے سے بھر دے گی، مگر ردا نے تمام باکسز کو گرا دیا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ بوڑھی عورت زور زور سے ہنسنے لگی جیسے اس کی بے بسی اس بوڑھی عورت کو سکون دے رہی ہو۔ وہ بوڑھی عورت زور زور سے کہہ رہی تھی، تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں دنیا ہوں، ہاں میں ہی دنیا ہوں۔ ردا اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہتی تھی جو آگ اور وحشت سے بھری لگتی تھی۔ اس کی امی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ اپنی امی کے پاس گئی اور کہا، امی میری مدد کریں، اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو وہ عورت مجھے آپ سے دور لے جائے گی۔ اس کی امی نے اسے کہا، بیٹا اٹھو، وضو کرو اور اللہ سے استغفار کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ ردا نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور اس نے وضو کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے وضو کیا اس کے دل میں سکون قائم ہوتا گیا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو نماز کے لیے ٹھیک کیا اور پریئر میٹ کو بچھایا۔ جیسے جیسے ردا کے آنسو پریئر میٹ پر گر رہے تھے اس کے دل کو سکون حاصل ہو رہا تھا، اس کی ذات کو روشنی مل رہی تھی۔ ردا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے لیے دنیا کو پسند کیا تھا، دین کو چھوڑ کر۔ کردار کی مضبوطی وراثت پہ نہیں ملتی، یہ انسان کا اپنا عمل ہے۔ آف کورس یہ بوڑھی عورت تو سونے کے سکے لیے سب کا انتظار کر رہی ہے۔ ابھی آپ کی چوائس ہے، آپ کو سونے کے سکے چاہیے یا اپنی نماز۔ بوڑھی عورت دراصل دنیا کی بدی ترین شکل ہے جو آگ کا دروازہ کھلے رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے۔